مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ سیرت خواجہ پر گفتگو کرنی ہے، یہ تو اصلاحی بات اس وجہ سے کرنی تھی کہ میرے اور آپ کے خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان جب ماں کے گود میں آتے ہیں تو حال کیا ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد میں نواسا آ گیا تو نانا نام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ رہا ہے، ماموں بھانجے کے آنے پر اس کے نام کی تلاش میں جا رہا ہے، بیٹے کی پیدائش پر باپ نام کے لیے ادھر ادھر جستجو کر رہا ہے، مگر خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ ایک فکر دے رہے ہیں۔ کون سی فکر دے رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچئے کہ وہ ماں جس نے اس بیٹے کو اپنے شکم کے اندر 9 مہینے تک رکھا، اس سے کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ اے عورت تو نے اس بچے کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے، ذرا تو بھی تو بتا کہ تیرے لال کا نام کیا ہونا چاہیے۔ یہ مجاز خواجگاہ کے والد محترم دے رہے ہیں۔ آپ نے اپنی زوج مکرمہ ماہ نور ام الورا سے کہا، اے ماہ نور ام الورا دیکھ تیرا لال آیا ہے، تیرا بیٹا آیا ہے، اب بیٹے کا نام رکھنا ہے، تو بتا کہ اس بیٹے کا نام کیا رکھا جائے۔ تو ماہ نور ام الورا یہ کہتی ہے، اے میرے شوہر نامدار یہ شکم میں تھے، کوئی خواب میں آ کر کے مجھ سے کہتا تھا، اے ماہ نور ان کا نام کچھ اور مت رکھنا، ان کا نام معین الدین حسن رکھنا۔ یہ پیارے خواجگاہ شاہ ہندوستان ہے جن کی آمد پر بہار کے بارے میں معین الدین حسن نام رکھا جاتا ہے۔ اور کتنے کمال والے میرے اور آپ کے خواجہ ہوتے ہیں۔ 2 سال تک آپ نے ماں کے دودھ کو پیا ہے، اس 2 سال کے اندر کتنے کتنے کرشمات دیکھی ہے ماں نے، کتنے کتنے اعجازات کو دیکھی ہے ماں نے، کتنے کتنے کرامات کو دیکھی ہے ماں نے۔ بیان فرماتی ہے میرا لال جب دودھ پیتا تھا تو مجھ کو چین اور سکون ملا کرتا تھا۔ وہ بیان فرماتی ہے ان کے آنے کے بعد میں میرے بستی کے اندر خوشحالی ہی خوشحالی آ گئی تھی، گھر کے اندر روشنی اور اجالا آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہی ماہ نور ام الورا یہ کہتی ہے جب کوئی عورت اپنے بیٹے کو لے کر کے میرے گھر آتی اور وہ بیٹا شیرخوار ہوتا یعنی دودھ پینے والا بچہ ہوتا تو آپ کی والدہ محترمہ یہ کہتی ہے میرا معین الدین حسن میرے دودھ کو اگر پیتا تو دودھ پینے کے حال کو روک دیتا، اور وہ عورت جو بچے کو لے کر کے آتی تھی خواجہ معین الدین حسن ماں کے دودھ پینے والے حال میں اپنی مٹھی کو بند کرتے، کلمہ شہادت کی انگلی کو اٹھاتے اور اپنے ماں سے اشارہ کرتے، اے میری ماں اس بچے کو بھی دودھ پلا دے۔ چنانچہ وہ بچہ بھی دودھ پیتا۔ پیارے خواجگاہ شاہ ہندوستان بچپن کے حال میں شیر خارگی کے ایام میں ایسے حال میں ایک عورت کے بچے کو دودھ پلانے کا اشارہ دے کر کے اپنے غریب پروری اور غریب نمازی کا اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہی خواجگاہ شاہ ہندوستان جب چلنے لگتے ہیں سنجر کی سرزمین پر تو آپ کا حال یہ ہوتا تھا، 3 سال کی عمر آپ کی ہو گئی ہے، بستی کے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے تو آپ کہتے تھے اے بچوں کھیلو نہیں، اشارے ہی اشارے میں بلا کر کے اپنے گھر لاتے اور لانے کے بعد میں بٹھا دیتے، اور آپ کی والدہ محترمہ کہتی بیٹا کیا کر رہے ہو، آپ کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ ایک ایک بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے اور رکھنے کے بعد میں گھر کے اندر جاتے، ماں سے کھانے کی کچھ چیز کو لے کر کے آتے، سارے بچوں کو کھلا دیتے اور واپس ان کو جدا کر دیا کرتے تھے۔ جب خواجگاہ شاہ ہندوستان کی حیات ظاہری کا لمحہ اور بڑھ جاتا ہے تو ہمارے اور آپ کے خواجہ کھیلتے ہوئے بچوں کو بلا کر کے کہتے اے بچوں کھیلنے کے لیے تم آئے ہو تو کھیلو نہیں، جو کام میں کہتا ہوں وہ کرو۔ چنانچہ بچوں کو لاتے، گھر کے اندر فرش کو بچھاتے، سارے بچوں کو بٹھانے کے بعد میں خواجگاہ بچوں کے ساتھ یہ کہتے کہ اب میرے ساتھ پڑھو اللہ 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 اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غریب نماز کا بچپن ہے، آپ بھی اللہ اللہ کی ضرب کو لگاتے جا رہے ہیں۔ ماں گھر کے اندر دیکھتی تھی ایسے حال کو، والد محترم بھی دیکھتے تھے ایسے حال کو، آپ کی دادی جان بھی دیکھتی تھی ایسے حال کو، تو ان ساری کیفیت کو دیکھنے کے بعد میں گھر کے لوگ خوش ہوتے تھے اور بچوں کے کھانے کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ ماہ
नूर उम्मुल वरा आने वाले सारे बच्चों को खाना खिलाती थी और कहती थी, ए बच्चों रोजाना आते रहो, मेरा मोइनुद्दीन जो कहे उसको करते रहो, तुम सबको खाना भी खिलाया जाता रहेगा और इनाम से माला माल भी किया जाता रहेगा। ख्वाजा खाजगा शाह हिंदुस्तान के हयात ज़ाहिरी की 9 बरस उम्र जब शुरू होती है तो आप ऐसे इल्म के दौलत से मुज़य्यन हो जाते हैं कि 9 बरस की उम्र में आप हाफिज़ कुरान बन करके चमकते हैं। इतने हसीन हाफिज़ कुरान होते हैं कि आपने पहली दरसगाह माँ की गोद को चुना, दूसरी दरसगाह वालिद मोहतरम के दामन को चुना है। माँ और बाप ने आपकी ऐसी तालीम और तरबियत की है कि ख्वाजा खाजगा शाह हिंदुस्तान जब गली से गुजरते थे तो हर कोई देख करके ये कहता था, ये आम बच्चा नहीं है बल्कि ये अल्लाह के महबूबीन बंदों में एक चमकता हुआ बच्चा नजर आ रहा है। ख्वाजा खाजगा शाह हिंदुस्तान ने समरकंद, बुखारा और नेशापुर की सरजमीन पर इल्म को हासिल किया है। एक दिन मदरसे में इल्म को हासिल कर रहे हैं, बच्चे उस्ताद के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, ए मेरे उस्ताद मोहतरम, ये संजर से आने वाला बच्चा जब रात की तारीकी में हुजरे के अंदर होता है तो इसके चेहरे से रोशनी निकला करती है, उजाला ही उजाला निकला करता है। ये बच्चा मुझे तो जिन्नात के खानदान से लग रहा है। उस्ताद ने कहा, नहीं नहीं, मोइनुद्दीन के लिए ऐसा मत कहो, लेकिन जब कभी नूर तुम्हें दिखाई दे, उजाला तुम्हें दिखाई दे, रोशनी तुम्हें दिखाई दे तो ऐ बच्चों मुझे आकर के बता देना। वो रात आती है कि ख्वाजा खाजगा शाह हिंदुस्तान के पेशानी से एक रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है, उजाला निकलना शुरू हो जाता है। रोशनी उजाले को देख करके बच्चे उस्ताद के पास पहुंचे और कहा, ए उस्ताद, अभी मैंने मोइनुद्दीन हसन की पेशानी से नूर को निकलते हुए देखा है, उजाले को निकलते हुए देखा है। उस्ताद आए और आने के बाद में दूर से देखना शुरू कर दिया तो वाकई ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन की पेशानी से रोशनी ही रोशनी निकल रही थी। इस रोशनी की चमक को देखने के बाद में उस्ताद ने कहा, ए बेटा, मोइनुद्दीन को इनके हाल पे रहने दो, क्योंकि मोइनुद्दीन की पेशानी से इनका नूर नहीं निकल रहा है बल्कि इनकी पेशानी से कुरान का नूर निकल रहा है और कुरान का नूर साहिबे कुरान के जरिए से इनकी पेशानी में आया है। और क्यों ना हो, क्योंकि इनकी शान तो ऐसी है कि मेरे आला हजरत ने बहुत पहले ही कह दिया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत खलीफा हुजूर नाजुस शरिया, खलीफा हुजूर नाजुस शरिया, जश्न गरीब नवाज, जश्न गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ख्वाजा खाजगा शाह हिंदुस्तान, अभी आप इल्म को हासिल कर रहे हैं। आपके हयाती ज़ाहिरी का 15 साल दौर जब शुरू होता है, आपके वालिद मोहतरम ख्वाजा गयासुद्दीन का इंतकाल हो जाता है और उनके विसाल के बाद में 2 साल का लम्हा गुजरा कि आपकी माँ माहिनूर उम्मुल वरा भी दुनिया से चली जाती है। आमना के लाल दोनों आलम के सरकार की सीरत मुकद्दसा को देखो कि सरकार दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, उनसे पहले उनके वालिद मोहतरम दुनिया से जा चुके हैं और दुनिया में आए तो सैयदा आमना जब नबी दो जहां के हयात ज़ाहिरी की 6 साल दौर का आगाज था, उस वक्त सैयदा आमना दुनिया से जाती है। 8 साल की हयात ज़ाहिरी होती है तो आपके दादा दान हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने मोइनुद्दीन हसन को किसी और का मजहर बना कर नहीं बल्कि आमना के लाल का मजहर बना करके भेजा। आए तो ऐसी शान के साथ आए कि बाप के इंतकाल के बाद में वरासत में आपके पंचक्की और बाग मिलता है। यहां आया तो रास्ते में बहुत सारे बाग को देखा, केलों का बाग और न जाने कैसे कैसे बागात, हरे हरे बागात। ये ख्वाजा खाजगा शाह हिंदुस्तान के विसाल के बाद में उनके हिस्से में पंचक्की और बाग, और ख्वाजा खाजगा जब बाग के अंदर जाते थे तो आप कुछ काम करते ना करते वो अलग चीज है,
لیکن قرآن مقدس کی تلاوت بڑے اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کی برکتیں ایسی آپ کے باغ کے اندر نظر آتی کہ آپ کام کرتے جاتے باغ کا سارا کام آسانی سے ہو جایا کرتا تھا۔ سرکار خواجہ خواجگاہ کچھ دن اس طرح آتے اور جاتے رہے تو ایک مرتبہ آپ نے کیا دیکھا کہ آپ صبح گئے تو رات کے سارے کام باغ کے آپ کے پہلے ہی سے کیے ہوئے تیار مل رہے ہیں۔ باغ کے سارے پھل ٹوٹ کر کے کسی نے توڑ کر کے ایک جگہ جمع کر دیا ہے، کسی نے باغ کی سینچائی کر دی ہے، کسی نے باغ کو صاف و شفاف کر دیا ہے۔ خواجہ خواجگاہ حیران پریشان، یہ کون ہے جو میرے کام کو بڑے اہتمام کے ساتھ کر جاتا ہے؟ ایسے ہی کئی راتیں گزر گئیں تو ہمارے اور آپ کے خواجہ نے سوچا ایک رات مجھے قیام کر کے دیکھنا ہی چاہیے کہ آخر رات میں کون میرے کام کو کر کے جاتا ہے۔ سرکار خواجہ خواجگاہ ایک رات میں جیسے ہی قیام کیے تو آپ نے دیکھا کہ درخت کے پھل سارے ٹوٹ کر کے جمع ہو رہے ہیں، ایک جانب سے کوئی جھاڑو دے رہا ہے، ایک طرف سے کوئی سینچائی باغ کی کر رہا ہے۔ خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان کہتے ہیں یہ کون دوست ہے تو دوست کے کام کو چھپ کر کے کر رہا ہے۔ آواز آتی ہے اے معین الدین حسن، ہم آپ کے دوست نہیں بلکہ ہم آپ کے شاگرد ہیں۔ سرکار خواجہ خواجگاہ نے کہا ابھی تک ہم نے کسی کو پڑھایا نہیں، شاگرد آپ کیسے ہو گئے؟ تو ان لوگوں نے کہا حضور ہم انسانوں کی جماعت سے نہیں بلکہ ہم جناتوں کی جماعت سے ہیں۔ آپ جب باغ میں آتے قرآن کی تلاوت کرتے تو ہم آپ کے قرآن پڑھنے کے حال کو سن کر کے اپنا قرآن درست کیا کرتے تھے، تو اس انداز سے آپ ہمارے استاد ہوئے اور ہم آپ کے شاگرد ہوئے تو ہم آپ کے کام کو کر رہے ہیں۔ تو حضور خواجہ خواجگاہ کے نہ کہا سامنے آؤ، تو 8 جن آتے ہوئے نظر آئے۔ سرکار خواجہ خواجگاہ نے کہا آخر آپ لوگ یہ کام کب تک کرتے رہو گے؟ کہا حضور ہم سب آپ کے غلام ہیں، جب تک آپ زمین پر رہیں گے آپ کی غلامی میں ہمیشہ رہیں گے، آپ کے وصال کے بعد میں آپ کے غلاموں کی غلامی کو اختیار کریں گے۔ سرکار خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان اتنے کمال والے ہیں کہ آپ نے صرف انسانوں کو ہی نہیں فیض دیا بلکہ آپ نے جناتوں کو بھی فیض دیا ہے۔ باغ کے اندر تشریف فرما ہے، ایک بزرگ آتے ہیں، مجذوب صفت بزرگ ہیں جنہیں دنیا حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ باغ کے اندر داخل ہوئے، دیکھا پیشانی شہزادے کی چمک رہی ہے، دیکھا حسین بال زلفیں بہترین معطر معطر ہوائیں بکھیر رہی ہیں۔ ایسے حال کو دیکھ کر کے بزرگ نے کہا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام معین الدین حسن ہے۔ کس کے چشم و چراغ ہو؟ غیاث الدین کے ہم چشم و چراغ ہیں، حسنی حسینی پھول کے ہم حسین پھول ہیں۔ یہ سننا ہوتا ہے۔ ابراہیم قندوزی نے کہا اچھا آپ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، تو سنو میرے پیر و مرشد نے مجھ کو ایک روٹی دی تھی جس میں آدھی روٹی میری زندگی کا حصہ تھا، اور میرے پیر نے کہا تھا اے ابراہیم قندوزی آدھی یہ روٹی میرے معین الدین حسن کو دے دینا۔ دیکھ میں مدتوں سے چل چل کر کے آدھی روٹی کو کھا کر کے اپنی زندگی کو گزارتا رہا، آدھی روٹی امانت کے طور پر میرے پاس موجود ہے، اے شہزادے لے اس کو تو کھا لے۔ تاریخ یہ کہتی ہے خواجہ معین الدین حسن نے اس روٹی کے تھوڑے سے حصے کو منہ کے اندر ڈالا اور جیسے ہی کھایا دل کی دنیا بدل گئی، بدلی تو تھی ہی اور امنگ بڑھ جایا کرتی ہے۔ اور ایک تاریخ تو یہ کہتی ہے باغ کے انگور کے چند دانوں کو آپ نے بزرگ کے سامنے پیش کیا تو بزرگ نے اس کو لیا اور لینے کے بعد میں چبایا اور آپ کے منہ کے اندر ڈالا۔ دل کی دنیا کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اب تلاش ہوتی ہے ایسے مرد کامل کی جو کنیکشن کو جوڑ دے اور ایسا حسین کنیکشن جوڑ دے جو کنیکشن مدینے والے طیبہ سے چل کر کے ایک فیض رواں کا دریا بہاتا نظر آ جائے۔ تلاش و جستجو کرتے کرتے شیخ کامل کی تلاش میں آپ نکلتے جا رہے ہیں تو ایک اللہ کے بندے سے حضرت عثمان کا ذکر سنتے ہیں۔ یہ عثمان کون ہے؟ یہ ہارون
کے رہنے والے اللہ کے محبوب بندے وقت کے قطب عالم ہیں، چنانچہ ان کے بارگاہ میں آپ پہنچنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے بزرگ نے کہہ دیا تھا تمہیں چشت سے، سلسلے چشت سے ایک حسین فیض ملنے والا ہے۔ چشت کا نام سن کر کے آپ ہارون بستی کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے بارگاہ کی جانب جاتے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے مکان کا دروازہ بند ہے۔ مکان کے دروازے کی کنڈی کو خواجہ معین الدین حسن نے جیسے ہی کھٹکھٹایا تو خواجہ عثمان ہارونی سے پہلے بے شمار لوگ وہاں جو بیٹھے تھے، جو علم طریقت اور شریعت کو حاصل کر رہے تھے، ان لوگوں نے کہا حضور ہم کو اجازت دے دو کہ میں دروازہ کھول دوں۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، آج آنے والے کا دروازہ کوئی اور نہیں کھولے گا بلکہ آنے والے کا دروازہ عثمان کھولے گا۔ چنانچہ آپ دروازہ کو کھولتے ہیں، جیسے ہی دروازہ کھولا گیا خواجہ معین الدین حسن حجرے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اتنے میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا بیٹا آنے میں بڑا انتظار تو نے کروایا، بڑی مدت تو نے لگا دی ہے، دیکھ تیرے لیے بہت ساری چیزیں امانت کی شکل میں میرے پاس موجود ہیں۔ آپ نے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد میں سلسلے میں داخل کرتے ہیں اور داخل کرنے کے ساتھ ساتھ ریاست کے لیے اور ریاض کے لیے آپ ایک حسین حجرہ دے دیتے ہیں۔ اے معین الدین حسن اسی حجرے کے اندر بیٹھ کر کے ریاست کی منزل کو طے کرو۔ چنانچہ مجاہدہ آپ کر رہے ہیں، سورہ اخلاص کی تلاوت پر تلاوت ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں، پیر و مرشد نے بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا اے معین الدین حسن اب یہ بتاؤ کہ تمہاری کیفیت کیا ہے؟ بولتے حضور میں زمین پر کھڑے ہو کر کے عرش اولا کو بھی دیکھتا ہوں، زمین پر کھڑے ہو کر کے تحت الثری کو بھی دیکھتا ہوں، اتنا سننا ہوتا ہے۔ پیر و مرشد نے کہا اب بھی مجاہدہ اور کرنے کی ضرورت ہے، تمہاری منزل اور آگے ہے۔ چنانچہ منزل کی پیشین گوئی کرنے کے بعد میں آپ نے معین الدین حسن کو مجاہدہ کرنے کے لیے پھر بٹھا دیا ہے۔ کچھ دن آپ اور بیٹھتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حال کیا ہوتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد میں پیر و مرشد نے بلایا اور کہا بیٹا کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ بولتے ہمیں زمین پر کھڑے ہو کر کے 18,000 عالم کا دیدار کر رہا ہو۔ آپ نے کہا اے بیٹا دیکھو ابھی اور منزلیں طے کرنی ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں تک آپ نے اور مجاہدہ کیا ہے۔ پھر پیر و مرشد کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ پیر و مرشد نے کہا بیٹا اب کہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تو دونوں انگلیاں آپ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں حضور آپ کے دونوں انگلیوں کے مابین میں 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہوں۔ پیر و مرشد کہتے ہیں جس منزل تک مجھے پہنچانا تھا خدا نے تمہیں وہ منزل عطا کر دیا ہے۔ سامنے ایک اینٹ کی جانب اشارہ کرتے ہیں بیٹا اس اینٹ کو اٹھاؤ۔ جیسے ہی اینٹ کو آپ نے اٹھایا ہے اس کے نیچے سے دینار ملتے ہیں، بولتے ہیں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ پیر و مرشد اپنے پیارے مرید اور مراد دل کو لے کر کے وہاں سے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے پہنچتے ہیں، طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی اور حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی دونوں طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے بعد میں خواجہ عثمان ہارونی نے خدا کی بارگاہ میں کہا اے مولا میں معین الدین کو لے کر کے آیا ہوں تو اس کو قبول فرما لے، میں نے اس کو تیار کیا ہے، یہ میری محنت ہے، غیبی آواز آتی ہے، میں نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد میں وہاں سے لے کر کے مدینہ شریف کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں سلام محبت کو پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے نبیوں کے نبی، اے رسولوں کے رسول، بڑی محنت و مشقت کے ساتھ میں معین الدین کو پایا، میں نے اس کو نکھارا تیار کیا، یہ آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں اے بیٹا معین الدین حسن یہ تمہارے نانا جان ہے، ان کی بارگاہ میں سلام کو پیش کرو۔ تو خواجہ معین الدین بولتے ہوئے جا رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا جدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا جدی یا حبیب اللہ، کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ تربت مصطفیٰ سے آواز
آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا معین الدین، وعلیکم السلام یا شیخ البحر والبحر۔ چنانچہ یہ آواز سن کر کے آپ کے پیر و مرشد بہت خوش ہوتے ہیں، اس کے بعد میں کہتے ہیں اے معین الدین حسن، اب تم مدینہ شریف میں قیام کرو، تمہارے نانا جان جہاں چاہیں گے تمہیں وہاں بھیج دیں گے، تمہاری ڈیوٹی کو منتخب کر دیں گے۔ چنانچہ خواجہ معین الدین حسن چندری چشتی رحمت اللہ علیہ مسجد قباء کے اندر آرام کر رہے ہیں، خواب میں دونوں عالم کے سرکار آتے ہیں اور بولتے ہیں اے معین الدین حسن، دیکھ ملک ہند کفرستان بنا ہوا ہے، یہاں سے ہندوستان چلا جا، چراغ کو جلا، اسلام کو پھیلا، قرآن کی تعلیم کو مان کر۔ نبیوں کے نبی نے جب یہ کہا، خواجہ معین الدین اٹھتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن خیال آتا ہے میں ہندوستان جاؤں گا تو ہندوستان کو میں نے دیکھا نہیں ہے، وہاں کی بولی کو میں جانتا نہیں، وہاں کے لوگوں کو میں پہچانتا نہیں، وہاں کا راستہ میں نے دیکھا نہیں، کیسے میں جاؤں گا؟ یہ سوچ کر کے بیٹھتے ہیں۔ چند لمحے کے بعد میں غنودگی طاری ہوتی ہے، سرکار خواب میں تشریف لاتے ہیں اور بولتے ہیں بیٹا یہ ہے ہندوستان، اور ہندوستان کے اندر یہ ہے راجستھان، اور راجستھان کے اندر یہ ہے اجمیر، یہی تجھ کو پہنچ کر کے میرے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ نبیوں کے نبی نے بتا دیا ہے، رسولوں کے رسول نے بتا دیا ہے، تاریخ یہ